سورہ صافات کا دوسرا رکوع اور 23ویں پارے کا چھٹا رکوع، سورہ صافات کی آیت نمبر 22۔ احشر الذین ظلموا، اے فرشتوں ظالموں کو ہانکو، وازواجہم، اور ان ظالموں کے جوڑوں کو، ان کے حمایتیوں کو، ان کے ساتھیوں کو بھی ہانکو۔ وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے مقابلے میں جن جھوٹے خداؤں کی وہ پوجا کرتے تھے ان جھوٹے خداؤں کو بھی ہانکو۔ فاہدوہم، ان سب کو لے جاؤ، ان سب کو ہانکو، الی صراط الجحیم، جہنم کی طرف۔ یعنی یہ ظالم، یہ کافر، یہ مشرک، ان کے سارے ساتھی، ان کے حمایتی اور جتنے ان کے جھوٹے خدا ہیں، جتنے بت ہیں، یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ وقفوہم، اور انہیں جہنم کے کنارے پر روکو، تو فرشتے انہیں ہانک کر لے جائیں گے اور جہنم کے کنارے پر وہ انہیں جمع کریں گے۔ انہم مسئولون، بے شک ان سے پوچھنا ہے، ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں تو بہت اچھلتے تھے، دنیا میں تو ایک دوسرے کا بڑا تعاون کرتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج وہ اپنی گردن جھکائے ہوئے ہوں گے، آج وہ اللہ کے فرمانبردار بننا چاہیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا، آپس میں پوچھتے ہوئے بولے، یا آپس میں گفتگو کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے وہی بات جو کئی مرتبہ ہم سن چکے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو یہ انسانی فطرت ثانیہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کا الزام دوسرے پر لگاتا ہے۔ یہ حسرت، ندامت، شرمندگی کی دلیل ہے۔ تو یہ بھی کل بروز قیامت کہیں گے، ایک کہے گا تو نے مجھے برباد کیا، دوسرا کہے گا تو نے مجھے برباد کیا۔ قالوا، وہ کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہماری سیدھی طرف سے بہکانے آتے تھے، سیدھی طرف سے آتے تھے، یعنی مطلب یہ کہ جو سیدھا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، وہاں ہمیں جانے نہیں دیتے تھے اور بیچ میں آ جاتے تھے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو وہ جواب دیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے۔ یعنی ایک دوسرے سے کہے گا تو نے مجھے برباد کیا، بہکایا، تو دوسرا کہے گا میں نے کیا بہکایا، تو پہلے ہی بہکا ہوا تھا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کچھ زور نہیں تھا کہ زبردستی ہم تمہیں گناہ کی طرف لے جاتے، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ اور بات بھی اگر دیکھا جائے تو صحیح ہے کہ چاہے کتنے لوگ بہکانے والے ہوں، انسان جو چاہتا ہے وہ خود کرتا ہے۔ تو ایک بات ہے کہ لوگ جب بہکاتے ہیں اور وہ جب اپنے مفاد کے خلاف سمجھتا ہے تو پھر ان کے بہکاوے میں کبھی نہیں آتا۔ نصیحت بھی تو کرنے والے ہیں تو انہوں نے نصیحت کرنے والوں کی نصیحتوں کو قبول کیوں نہیں کیا؟ فحق علینا قول ربنا، تو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم جہنمی ہیں، وہ کہیں گے، اور رب نے فرمایا کہ میں انسانوں اور جنات سے جہنم کو بھر دوں گا۔ انا لذائقون، بے شک ہمیں ضرور جہنم کا مزہ چکھنا ہے۔
فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا۔ وہ اعتراف کریں گے ہاں ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے۔ تو جب تمہیں دیکھنا چاہیے تھا نا کہ جب ہم گمراہ تھے تو ہماری باتیں تم نے مانی کیوں؟ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم اسی طرح مجرموں کے ساتھ سلوک کریں گے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ، بے شک یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے، ویقولون، اور وہ یہ کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق، بلکہ وہ نبی تو حق لائے ہیں، وصدق المرسلین، اور رسولوں نے تصدیق فرمائی، اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رسولوں اور نبیوں کی تصدیق فرمائی، اور جو دین حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور آدم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی دین اسلام کو لے کر آئے، سارے ہی نبی دین اسلام کو لے کر آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کو لے کر آئے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے، دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کسی پہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ جب کسی بات پہ بھی ناراض ہو تو سزا اسے سخت دیتا ہے۔ مثلا بادشاہ ناراض ہو تو وہ کہتا ہے اسی گردن اڑا دو، حالانکہ اس نے گردن اڑانے والا کوئی کام نہیں کیا ہوتا، اور بادشاہ اگر راضی ہو جائے تو انعام کی بارشیں کر دیتا ہے۔ رب العالمین کا کرم دیکھیں کہ وہ اگر نیکی سے راضی ہو جائے تو جتنی ہم نے کوشش کی ہے اس کا اتنا بدلہ نہیں بلکہ بے حساب عطا فرماتا ہے، اور اگر کسی گناہ سے ناراض ہو تو جیسا گناہ ہے ویسی ہی سزا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنا تم نے کام کیا، جو تم کام کیا کرتے تھے اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ایک نیکی کریں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور یہ تو کم از کم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جتنا اضافہ فرمانا چاہے، کسی کے لیے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے اور بڑھائے۔ لیکن گناہ ایک کیا جائے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، بلکہ رب کی رحمت کتنی پیاری ہے، کتنی رحمت ہے کہ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والے فرشتے کو منع کیا جاتا ہے ابھی نہ لکھ، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، یہاں تک کہ 9 گناہ ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی وہ نیکی کر لیتا ہے، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ نیکی جو ہے گناہ صغیرہ کو مٹا دیتی ہے، تو وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے اسے 10 نیکیاں ثواب میں ملتی ہیں، تو وہ 10 نیکیاں 9 گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے، مگر پھر بھی لوگ جہنم میں جائیں گے کہ وہ لوگ ہوں گے جو بغاوت کرنے والے ہوں گے، سرکش ہوں گے۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات اکثر فرماتے ہیں گناہگار کی بخشش ہے، باغی کی بخشش نہیں ہے۔
اب مسلمان گناہگار نہیں، اب بغاوت پر اتر آئے ہیں، یعنی گناہ کر کے گناہ نہ سمجھنا یہ بغاوت ہے، جرم کر کے جرم کو جرم نہ سمجھنا یہ بغاوت ہے، بے پردگی عام کرنا اور اس کے بارے میں دلائل قائم کرنا، بحث کرنا، اور یہ کہنا کہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں، داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ناچ رنگ کی محفلیں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ خرافات نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ تعالی ہمارے شہر کراچی کو محفوظ فرمائے۔ یہ جس قسم کے سائن بورڈ لگتے ہیں اور جس قسم کی عورتوں کی تصویریں لگتی ہیں کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلے یا کسی جنگل میں چلا جائے، اس قدر بے حیائی، فحاشی اور ریانی عام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہر چیز کے اندر عورت کی تصویر لگائی جاتی ہے؟ بتائیے، جو عورت کی تصویر لگا کر اپنے کاروبار کو چمکانا چاہے، ہو سکتا ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کما لے، لیکن کبھی بھی اس روزی میں برکت نہیں ہو سکتی۔ تو ڈر لگتا ہے کہ کراچی میں یہ امن تو موجود ہے، لیکن جس قدر روڈوں پر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، جس قدر گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں کہ کہیں پھر کوئی غضب نازل نہ ہو، پھر کوئی ہم کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو کہ چند دنوں کے بعد، چند دنوں کے لیے سکون ملتا ہے، پھر ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، بد امنی ہوتی ہے، تو سارے گناہوں کی نحوست ہیں۔ ایک بھائی بتا رہے تھے، ڈیفینس کے ایک علاقے کا وہ ذکر کر رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا علاقہ ہے جو کلفٹن سے بھی لگتا ہے، ڈیفینس سے بھی لگتا ہے، ساحل سمندر پر ہے۔ وہ کہنے لگے میرا وہاں جانا ہوتا ہے، تو کہتے تھے کہ مولانا صاحب اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بس آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ کیا مسائل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں تو میرا وہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہے، اتنی مجھے تکلیف ہوتی، سر عام گناہ ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کو میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ کلفٹن کی ایک مسجد میں ہم گئے تو ہم نے کہا کہ یہ آپ نے یہ دروازہ کیوں بند کیا ہوا؟ یہاں پر اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، تو دروازہ کھولیں تاکہ لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، بیچارے لوگ آئیں گے اتنا گھوم کر آئیں گے۔ تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب اس بلڈنگ میں کچھ بھی نہیں ہوتا خرافات کے علاوہ، اور کبھی کبھی گرمی کی وجہ سے ہم صحن میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نمازیوں کے اوپر یہ شراب کی بوتل پھینکتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جس کے لیے 60 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئے، ہزاروں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں بچے، تو اس ملک کے اندر جب یہ حال ہوگا اور اللہ کے عہد کو ہم توڑیں گے، نافرمانی کریں گے، تو غضب تو نازل ہوگا، سکون کہاں سے ملے گا؟ تو آج سب کچھ ہے، دولت کی فراوانی ہے، لیکن چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ وہی دیا جائے گا جو تم کام کیا کرتے تھے، مگر سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، اور انہی نیک لوگوں کے صدقے میں دنیا چل رہی ہے، جنہیں دنیا کی رنگینیاں اپنی طرف مائل نہیں کرتے، وہ دنیا کی دولت کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ بڑے سے بڑے بنگلے کو بھی دیکھ کر کبھی ان کے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے پاس ہو، بلکہ وہ تو حضرت علی کے اس قول پر ہوتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم عطا فرمایا۔ تو وہ تو رب کی یاد میں اور رب کی معرفت میں گم ہوتے ہیں، انہیں کیا کاروں سے مطلب، کیا بنگلوں سے اور کیا عہدوں سے اور کیا دولت کی فراوانی سے مطلب۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، مخلص، جنہیں چن لیا گیا، بس یہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے۔ تو جب بھی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے یہ رب کی طرف سے ہے، رب نے چن لیا، رب نے کرم فرمایا،
اور جو چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے ازل میں فیصلے ہو چکے ہیں، ان کو ازل میں چن لیا گیا ہے۔ ممتاز حسین قادری ہوں، غازی علم الدین شہید ہوں، غازی عبد القیوم شہید ہوں، غازی عامر چیمہ ہوں، یہ سارے چنے ہوئے بندے ہیں جنہیں ازل میں چن لیا گیا ہے، اور جنہیں چن لیا جاتا ہے پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ اللہ ہم پر بھی کرم فرمائے اور ہمیں بھی چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔ فواکہ، میوے، پھل، جنت کے پھل کتنے پیارے ہوں گے کہ ہر لقمے پر 70 مزے ہوں گے، اور ہر لقمے پر الگ مزہ ہوگا۔ اور جنت کے پھل کتنے پیارے ہوں گے کہ جنتی جیسی خواہش کرے گا ویسے پھل اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ جنتی اگر چاہے گا کہ میں توڑ کر کھاؤں تو وہ جو درخت ہیں وہ جھک جائیں گے، ان کی شاخیں جھک جائیں گی، درخت چل کر آئیں گے، اور جنتی بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے جس طرح چاہیں گے پھل کو توڑ لیں گے۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اور ان کی جنت میں عزت ہوگی۔ فی جنات النعیم، چین کے باغات میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، سکون سے، چین سے۔ وہ کیا سکون ہوگا، کیا چین ہوگا کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتے۔ دنیا میں اگر چین ہے تو چند لمحوں کے لیے، لیکن اس چین کے پیچھے کتنی فکریں ہوتی ہیں، کتنی فکریں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں آپ شہر کراچی میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ جائز کام بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ مثلا ان کا مکان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا مکان درست کراتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ گاڑی جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہے، بار بار خراب ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں نئی گاڑی لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ موبائل جو ہے وہ ضرورت ہے، وہ اپنا موبائل جو سیٹ بدلنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو ہم کیا کریں، ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ایک دوست پوری فیملی کو لے کر عمرے کے لیے گئے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی، تو جب واپس آئے تو وہ کہہ رہے تھے وہ مزہ آ گیا کہ مکہ مدینے کی کیا بہاریں ہیں جی، سبحان اللہ۔ وہ پہلی مرتبہ عمرے کے لیے گئے تھے، حالانکہ دولت مند بہت تھے لیکن بس اس طرف توجہ نہیں تھی۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دولت مند عمرہ تو کرتے ہیں، لیکن سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے جس پر حج فرض ہے اس کو حج کرنا چاہیے، تو حج کئی سالوں تک نہیں کرتے، تو حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست کہنے لگے کہ ہماری عورتوں کو بڑا مزہ آ گیا۔ کبھی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم نے کئی سالوں سے یہ زیورات جمع کیے ہوئے ہیں، ہر سال ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن پہن نہیں سکتے یہ زیورات، تو مکہ مدینے کے اندر ہم نے اپنی پہننے کی حسرت پوری کر لیں۔ تو بتائیے یہ دنیا کے اندر کتنا مشکل ہے جینا کہ انسان اپنی جائز خواہشات اور جائز وہ تمنائیں بھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن وہاں پر چین ہی چین ہوگا۔ وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا، شراب طہور، پاکیزہ شراب کے جام کا دورہ ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کو پلائیں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، یہ شراب طہور سفید رنگ کی ہوگی، بیضاء مانے سفید، اور پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ لا فیہا غول، اس میں نشہ نہیں ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی اس شراب طہور سے ان کے سر میں درد ہوگا،
سر بھی نہیں پھرے گا. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہوں گی جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی. جنتی عورت اگر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو بھی دیکھ لے تو جنت میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوگا. اب ذرا ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے ہیں، مزید توجہ سے سنیں، اس جملے پر مزید غور کریں. جنتی عورت اگر جنت میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کو دیکھ بھی لے تو بتائیے کیا اس کو کوئی خیال آ سکتا ہے؟ لیکن جنتی عورت کی تعریف کیا بیان کی گئی کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھے گی. تو عورت کی یہ خوبی ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت کہ جن کی کنیز بننے کا ہر خاتون کو شوق ہے اور وہ فخر سے کہتی ہے جی ہم کنیز فاطمہ ہیں. تو وہ فاطمہ الزہرا کیا فرماتی ہیں حضور کی خدمت میں، کیا پیغام بھجواتی ہیں کہ عورت کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں واضح طور پر لکھا کہ مطلقاً شہوت کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں مرد نامحرم عورت کو دیکھے یہ بھی حرام ہے اور نامحرم مرد کو عورت دیکھے یہ بھی حرام ہے. دونوں کے لیے اعلی حضرت نے فرمایا حکم ایک ہی ہے. اچھی جو بیوی ہوتی ہے، اچھی جو عورت ہوتی ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنی ساری توجہ کا مرکز وہ اپنے شوہر ہی کو سمجھتی ہے، ساری الفتیں وہ اپنے شوہر کو دیتی ہے. اور اچھا مرد وہ ہوتا ہے جو ساری الفتیں اپنی زوجہ کو دیتا ہے. لیکن یہ جو مغربی تہذیب ہے کہ جس کے اندر روشن خیالی کے نام پر بے حیائی عام کی جاتی ہے، وہ ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں. کأنہن بید مکنون، وہ حوروں کے متعلق فرمایا عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ اس طرح ہوں گی جیسے بیدن انڈے ہیں، مکنون جو پوشیدہ رکھے گئے کہ جس پر کسی قسم کا کوئی میل نہیں ہے، کوئی گرد و غبار نہیں ہے. یعنی صدیاں گزر جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی طرح خوبصورت اور جوان رہیں گے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ان میں سے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے پوچھے گا. آپس میں وہ جنتی ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ہاں بھئی یہ بتاؤ دنیا میں تم کیا کرتے تھے، کیا حالات ہوئے. تو باتیں کرتے کرتے ایک کو ایک بات یاد آئے گی. قال قائل منهم، تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا ان کان لی قرین، بے شک میرا ایک ہم نشین تھا. یہاں پر صدیق کے الفاظ نہیں ہیں، رفیق کے الفاظ نہیں ہیں، قرین کے الفاظ ہیں. کیونکہ نیک آدمی کا دوست جو ہے وہ کافر کبھی نہیں ہو سکتا. نیک آدمی کا دوست کافر نہیں ہو سکتا. تو صدیق کے الفاظ نہیں ہیں، قرین کے الفاظ ہیں. قرین کسے کہتے ہیں؟ قرین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کی دکان ہے تو برابر میں کسی ہندو کی دکان ہے، تو وہ گویا کہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کا اس سے آمنا سامنا ہوگا. یا آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو برابر کی سیٹ میں کوئی آ کر عیسائی بیٹھ گیا، تو اب آپ جو کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں تو یہ تو آپ کہنے سے رہے گا بھائی میرے برابر میں کیوں بیٹھے ہو. تو یہ آپ کا دوست نہیں ہے، یہ آپ کا قرین بن گیا کہ ہم نشین ہو گیا. اسی طرح آپ کسی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کسی آپ کلاس میں پڑھتے ہیں تو اس کلاس میں بد عقیدہ بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. تو وہ کلاس کی وجہ سے آپ کے ہم نشین ہو گئے. تو آپ کا اصل مقصد تو کیا ہے؟ وہاں آپ پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور آپ کی ان سے کوئی دوستی نہیں ہے. ہاں لیکن جب وہ کلاس کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں
ان میں سے کسی کو آپ اپنا دوست بناتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو یہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اس کو دوست بنایا۔ دوست کس کو بنانا ہے؟ دوست مومن کو بنانا ہے، مومن صالح کو دوست بنانا ہے۔ ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا، جنتیوں میں سے کسی نے کہا، میرا ایک ہم نشین تھا، یقول، وہ کہتا تھا مجھ سے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہمیں سزا دی جائے گی؟ تو وہ جنتی کہے گا، یہ مجھے اس طرح کی باتیں کرتا تھا، جنت میں تو یہ نظر نہیں آتا، چلو ہم جہنم میں جھانک کر دیکھیں، شاید ہمیں جہنم میں یہ نظر آ جائے۔ قال هل انتم مطلعون، اس نے کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ فاطلع، تو اس نے جھانک کر دیکھا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اس کافر کو بھڑکتی ہوئی آگ میں اس نے جلتا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس جنتی نے شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تیری بکواسات پر میں نے غور نہیں کیا، تو نے تو مجھے گمراہ کرنے کی بڑی کوششیں کی، لیکن الحمدللہ میں ایمان پر ثابت قدم رہا۔ قال تاللہ، وہ بولا، یعنی وہ بولے گا، قال جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے اور ترجمہ ہوتا ہے کہا اس نے، لیکن ابھی تو لوگ جنت میں گئے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ یہ اصل میں بتانے کے لیے ہے کہ جب مستقبل کے لیے ماضی کا صیغہ آ جائے تو یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یقیناً یہ ایسا واقعہ ہوگا۔ وہ کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، تاللہ، اسی طرح باللہ، واللہ، یہ سب اللہ کی قسم کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کتا لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے، بڑا زور لگایا تو نے گمراہ کرنے کے لیے۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ یہ تو میرے رب نے مجھے بچایا۔ کتنی عاجزی ہے کہ وہ جنت میں یہ نہیں کہے گا کہ میں بچ گیا، بلکہ کہے گا مجھے میرے رب نے کفر سے اور شرک سے اور تمام گمراہیوں سے بچایا۔ افما نحن بمیتین، تو کیا ہمیں مرنا نہیں؟ یہ جنتی آپس میں کہیں گے، الا، مگر، موتتنا الاولی، ہماری پہلی موت، ایک دفعہ موت آ گئی، اب جنت میں آ گئے، اب ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیشہ ہم جنت میں رہیں گے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی ضرور بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی بات کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، ایسی ہی کامیابی کے لیے لوگوں کو کوششیں کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو یہ جنت کی بہاریں ہیں، دوسری طرف یہ بات ہے دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی لذتیں، نفس و شیطان کی پیروی، انسان اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اپنی قبر و آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اذالک خیر نزلا، ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ جنت کی مہمان نوازی اچھی ہے کہ نہیں؟ یہ اچھی، ام شجرۃ الزقوم، یا جہنم کے اندر کانٹے دار زہریلا درخت کھلایا جائے گا، یہ مہمان نوازی اچھی؟ یعنی مراد یہ ہے
بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہے، تو بتاؤ جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جہنم کا؟ ام شجرۃ الزقوم، یا توہر کا درخت کہ جو کانٹے دار انتہائی زہریلا، کہ اس کے زہر کا ایک قطرہ اگر پہاڑوں پر ڈالا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اس جہنم کے درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ تو پتھروں کو گلا دے گی، تو اس میں درخت کیسے رہے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ انہا شجرۃ، بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، وہ جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے شغوفے انتہائی بدنما ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، یعنی وہ درخت انتہائی خوفناک شکل رکھتا ہے۔ فإنہم لآکلون منها، حدیث پاک میں ہے کہ جہنمی وہاں پر شدید بھوک کا شکار ہوں گے، اور وہ شکایت کریں گے ہمیں بھوک لگی ہے، کئی سالوں تک چیختے رہیں گے بھوک بھوک بھوک۔ پھر انہیں یہ کھانے کے لیے یہ کانٹے دار زہریلا درخت دیا جائے گا، بھوک کی ایسی شدت ہوگی کہ وہ اسے کھائیں گے، اور جب کھائیں گے تو ان کا زہر اتنا شدید ہوگا کہ وہ ان کے پورے جسم کو گلا دے گا۔ وہ کھائیں گے تو وہ درخت ان کے گلے میں پھنس جائے گا، پھر اس تکلیف میں کئی سالوں تک مبتلا رہیں گے۔ پھر انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہمارے گلے میں پھنس جاتی تھی تو ہم پانی پیتے تھے، تو اب یہ پانی مانگیں گے، کئی سالوں تک مانگتے رہیں گے، تو اب انہیں پانی دیا جائے گا تو گرم کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیپ اور خون دیا جائے گا، اور وہ اتنا گرم کھولتا ہوا ہوگا کہ جیسے ہی وہ ان کے قریب لایا جائے گا تو چہرے کی کھال اور اس کا گوشت جو ہے وہ جھڑ کر اس میں گر جائے گا، مگر تکلیف انہیں اتنی ہوگی اور پیاس اتنی لگی ہوگی کہ وہ اسے بھی پئیں گے، اور وہ ان کے پورے جسم کی ساری چیزوں کو نکال دے گا۔ فإنہم، بس بے شک وہ، لآکلون منها، اس تھور کے درخت سے کھائیں گے، فمالئون منها البطون، اور اسی سے وہ پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا جو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر بے شک ان کا جہنم کی طرف پلٹ کر آنا ہے، یعنی وہ جہنم سے باہر نہیں نکل سکیں گے، اور ہر وقت وہ جہنم کے عذاب میں الٹ پلٹ ہوتے رہیں گے۔ ان الفوا آباءهم ضالین، یہ گمراہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اپنے گمراہ باپ داداؤں کی پیروی کی، باپ داداؤں کی ناجائز رسومات، ناجائز طریقے، حرام انداز کی وہ پیروی کرتے رہے۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ہیں تو مسلمان، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر، اس فرمان کو ٹھکرا کر وہ کہتے ہیں جی خاندانی رسم و رواج پر چلیں گے۔ جیسے کہ یہ واقعہ تو ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے فتویٰ حاصل کیا وراثت کے مسائل میں، اور فتویٰ یہ دیا گیا کہ بہن کا بھی حصہ ہے تو بھائی کا بھی حصہ ہے، یعنی مرنے والے کی اولاد میں اس طرح تقسیم ہوگی کہ بیٹے کو بھی حصہ ملے گا اور بیٹی کو بھی ملے گا، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، بیٹے کا اتنا حصہ ہے۔ تو انہوں نے فتویٰ لیا اور فتویٰ لے کر رکھ دیا، اور کہنے لگے کہ ہماری خاندانی رسم نہیں ہے، ہم تو بیٹی کو حصہ نہیں دیں گے، ہمارے یہاں تو یہ غیرت کے خلاف ہے،
یعنی توبہ استغفر اللہ. شریعت کے حکم پر ہماری خاندانی رسم کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں شادی کے مواقع پر جتنے گناہ کیے جاتے ہیں، آپ جا کر انہیں سمجھائیں تو کہتے ہیں ہاں صحیح ہے، لیکن ہمارے خاندان میں تو یہ سب ہوتا ہے. تو خاندان میں ہوتا ہے تو خاندان میں ہونے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے خاندانی رسومات کو فوقیت دینا یہی تو تباہی کا باعث ہے. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے جاتے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے لوگ اگلے گمراہ ہو گئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے رسول بھیجے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو کہ جنہیں ڈر سنایا گیا اور انہوں نے کہنا نہ مانا ان کا کیسا برا انجام ہوا. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے.